السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاروقیہ آن لائن قرآن اکیڈمی کے معزز ناظرین، آج ہم صحیح بخاری کی کتاب الوضو سے حدیث نمبر 159 بیان کر رہے ہیں۔ یہ حدیث سے مبارکہ وضو کے باب میں ایک جامع اور مکمل ترین روایت ہے جو ہمیں نہ صرف ظاہری طہارت سکھاتی ہے بلکہ اس کے ساتھ وابستہ عظیم روحانی بشارتوں سے بھی پردہ اٹھاتی ہے۔ اگر آج ہم اس طویل اور مفصل حدیث کے ایک پہلو پر غور کریں تو یہ ہمیں اسلام کی اس نظام نظافت کی طرف لے جاتی ہے جس کی مثال دنیا کے کسی اور تہذیب و تمدن میں نہیں ملتی۔ پچھلی احادیث میں ہم نے ایک اور دو بار اعضاء کو دھونے کی رخصت کا ذکر سنا تھا، لیکن یہ روایت ہمیں اس مقام فضیلت کی طرف بلاتی ہے جو وضو کا سب سے بہترین اور اکمل طریقہ ہے، یعنی ہر اعضاء کو تین بار دھونا، جو کہ سنت مؤکدہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر و بیشتر معمول یہی رہا ہے۔ اس حدیث میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے عملاً وضو کر کے دکھایا تاکہ امت کے لیے کسی قسم کا ابہام باقی نہ رہے۔ انہوں نے پہلے ہاتھوں کو دھویا، پھر کلی کی اور ناک صاف کیا، پھر ترتیب کے ساتھ چہرے، ہاتھ اور پاؤں کو تین بار دھو کر وضو کی اس نورانی کیفیت کو واضح کیا جو ایک مومن کو نماز کے لیے تیار کرتی ہے۔ دور حاضر کے تناظر میں اس حدیث کی اہمیت اس لیے بھی چند ہو جاتی ہے، اس لیے بھی واضح ہو جاتی ہے کیونکہ آج کے جدید سائنس بھی تسلیم کرتی ہے کہ انسانی جسم کے ان اعضاء کو بار دھونے سے نہ صرف جراثیم کا خاتمہ ہوتا ہے بلکہ یہ عمل انسان کے اعصابی عمل کو سکون بخشتا ہے اور ذہنی تناؤ کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ لیکن اس حدیث کا اصل جوہر اس کے آخری حصے میں ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسی عظیم خوشخبری سنائی ہے جو ہر گناہگار کے لیے امید کی کرن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس طرح کامل وضو کرے پھر 2 رکعت نماز اس طرح ادا کرے کہ اس کے دل میں دنیاوی خیالات، نفسانی وسوسے جگہ نہ پائیں تو اللہ رب العزت اس کے پچھلے تمام صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ نقطہ ہمیں یہ سکھاتا ہے وضو صرف پانی بہانے کا نام نہیں بلکہ یہ ایک روحانی تیاری ہے جو ہمیں اللہ کے حضور کھڑا ہونے کے قابل بناتی ہے۔ جناب ناظرین، آج کے اس مادری دور میں جہاں ہمارا ذہن ہر وقت دنیاوی فکروں اور الجھنوں کا شکار رہتا ہے، یہ حدیث ہمیں خشوع و خضوع کا وہ نسخہ دیتی ہے جس کے ذریعے ہم اپنی نمازوں میں لذت اور سکون پا سکتے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جب ہم وضو میں اعضاء کو تین بار دھوتے ہیں تو گویا ہم اپنے ظاہر کو پاک کر رہتے ہیں تاکہ ہمارا باطن اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز بن سکے۔ ہمیں یہ عمل سکھاتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ اس میں صفائی نصف ایمان ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے، اور ایک مومن کا وضو جتنا کامل ہوگا اس کی نماز میں اتنی ہی رغبت اور یکسوئی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کے اس طریقے کو اپنی سنت قرار دے کر امت کو یہ پیغام دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری خطائیں معاف ہوں اور تمہاری بندگی قبول ہو تو اپنے وضو کو سنت کے مطابق ڈالو۔ آج ہمیں اس ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم وضو کو محض ایک عادت کے طور پر نہ کریں بلکہ ہر وقت ہر بار وضو کرتے وقت یہ احساس دل میں رکھیں کہ ہم اس عظیم اسوہ حسنہ کی پیروی کر رہے ہیں جو گناہوں کے جھڑنے کا ذریعہ ہے۔ یہ حدیث ان لوگوں کے لیے بھی ایک نصیحت ہے جو وضو میں جلدی کرتے ہیں اور اعضاء کو خشک چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار دھونے کی وضاحت فرمائی تو اس کا مقصد یہ ہے کہ صفائی میں کوئی کسر نہ باقی رہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نسلوں کو وضو کا یہ مسنون طریقہ سکھائیں اور انہیں اس روحانی انعام سے واقف کریں جو ایک باوضو مسلمان کا مقدر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح بخاری کی اس عظیم الشان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سنت کے مطابق کامل وضو کرنے اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے
پاک فرمائے اور ہماری ان تمام دعوتی اور علمی کوششوں کو اپنی بارگاہ الہی میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔